अंडर प्रेशर करके मर्जी का फैसला करवाने की ये कोशिश थी, और बजाय इसके कि अपने केस को मेरिट पे आर्ग्यू किया जाए, बताया जाए कि तोशा खाना के तहफ़ डिक्लेयर क्यों नहीं किए थे, आज इमरान रियाजी साहब का सारा जोर इस बात पे था कि मैं अदालत में क्यों मौजूद हूँ। मेरी आज अदालत में मौजूदगी उनको गिरां गुजरी, उनको खासा ये तकलीफ दे अमल लगा कि ओपन कोर्ट क्यों है, और बतौर आज़ाद शहरी के ये हर शहरी का हक है कि वो कोर्ट की प्रोसीडिंग को सुने, और इस किस्म की कोई ममानियत नहीं है। ये क्लोज डोर या क्लोज कोर्ट रूम ट्रायल तो है नहीं, रूटीन के मुताबिक एक ट्रायल चल रहा है, और उसके अंदर भी इनका दिल था कि अदालत बंद हो और ये जज साहब के साथ बदसलूकी भी करें, आवाज़ भी ऊंची करें, और इन्होंने आज जिस तरीके से अदालत की कार्रवाई पे असरअंदाज होने की कोशिश की, इसकी हम भरपूर मजम्मत करते हैं। इंतहाई अफसोसनाक अमर है, और केसेस मेरिट पे आर्ग्यू होने चाहिए। हमारी एक रिवायत है, एक तारीख है कि हमने हमेशा अदालतों का एहतराम किया है। पनामा में जितनी भी ज्यादती हुई हो, हमने आज तक अदालत की हुक्म अदूली का तसव्वुर भी नहीं किया। मियां नवाज शरीफ रोजाना की बुनियादों पर अदालत में आते थे और अदालतों का सामना करते थे, और डेली ट्रायल, रोजाना की बुनियादों पर ट्रायल की एक नई रिवायत कायम हुई, और तकरीबन हर रोज लाहौर से आना, अदालत में पेश होना, अदालत के हुक्म को बजा लाना और मेरिट पे केस आर्ग्यू करवाया। टेक्निकलिटीज या स्टे ऑर्डर के पीछे एक दिन भी नहीं छुपे। इधर मामला उल्टा है कि अदालत पूछ रही है कि आपने तोहफे डिक्लेयर क्यों नहीं किए, कोई जवाब नहीं है। अदालत पूछ रही है कि तोहफे जो डिक्लेयर नहीं किए, उसके बाद उनको जो ब्लैक तहफ़ बेचने के बाद जो रकम हासिल की है वो कहीं ज्यादा है, जो अकाउंट में जमा कराई है वो कम है। तो ये बड़ा क्लियर कट ओपन एंड शट केस है मिस डिक्लेरेशन का, क्योंकि तोशा खाना की चोरी, ब्लैक मार्केट में तहफ़ को फरोख्त करना, ब्लैक मार्केट में तहफ़ फरोख्त करके वहाँ से जो पैसे मिले वो खा जाना, जाली रसीदें प्रोड्यूस करना, ये तमाम ऐसे जराइम हैं जिनका हिसाब भी देना होगा, अदालत में जवाब भी देना होगा, और ये अदालत की कार्रवाई पर असरअंदाज होना, शोर शराबा करना, हंगामा आराई करना, ये काबिल कबूल नहीं है। याद रहे कि ये केस इलेक्शन कमीशन ने तो एडिशनल सेशन जज की अदालत में बाद में फाइल किया। ये केस शुरू हुआ जब स्पीकर कौमी असेंबली ने एक रेफरेंस भेजा इलेक्शन कमीशन को। उस रेफरेंस पर दस्तखत मौजूद थे मुस्लिम लीग नून के मेंबरान के, और ये पीडीएम की जमातों ने ये केस इलेक्शन कमीशन के सामने रखा था। हमारे वकील खालिद इसहाक साहब ने ये केस आर्ग्यू किया, नॉन डिक्लेरेशन साबित हुई, नाअहली का फैसला आया, जिसके बाद ये एडिशनल सेशन जज साहब की अदालत में ये केस ज़ेरे समाअत है। आज अगर 11 महीने बाद सिर्फ 2 पेशियां हैं आपकी, पहली दफा आप गिरफ्तार होकर आए और दूसरी दफा आज हंगामा आराई करके आए, तो अदालत में आने का कोई तौर तरीका होता है, कोई सलीका होता है। और हम तो ओपन कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को वॉच करते हैं। कई केसेस ऐसे हैं जहां हम मौजूद होकर अदालत की प्रोसीडिंग को भी सुनते हैं, मगर आज आपका मंसूबा नाकाम हुआ क्योंकि आप अदालत पे हमला ओवर होना चाहते थे। आपके वकला ने जो रवैया अपनाया और अदालत को अंडर प्रेशर करने की कोशिश की, ये प्रेशर टैक्टिक नहीं चलेंगे। जत्थों के साथ अदालत में आना, बदजुबानी करना, बदकलामी करना, बदतमीजी करना, ये अदालत है, इसका एक तकद्दस है, इसका एक एहतराम है, और ये एहतराम आपको करना होगा। चोरी आपने की है, तोशा खाना के तहफ़ ब्लैक मार्केट में आपने बेचे हैं, जवाब आपके पास नहीं है, रसीदें आपके पास नहीं है, तो आपको एक एक पाई का हिसाब देना होगा और ये बताना होगा कि तोशा खाना के तहफ़ कहाँ बेचे, किसको बेचे, कितनी रकम के एवज बेचे, क्योंकि अब राह फरार के लिए गुंजाइश नहीं है और बचने का मौका नहीं है। आपने जाली रसीदें बनाई,
آپ کے وکیل علی ظفر صاحب بہت ساری چیزیں تسلیم کر چکے ہیں اور عدالت کے اندر یہ بات مان چکے ہیں کہ آپ نے یہ تحفے بیچے ہیں، آپ نے بیچ کے رقم بھی حاصل کی ہے۔ جب یہ ساری باتیں تسلیم شدہ ہیں تو پھر ٹرائل کو روکنے کی کوشش کیوں کی جا رہی ہے؟ آپ نے نہ صرف توشہ خانہ کا چوری جو ہے وہ ثابت ہے آپ پہ، اس کے علاوہ جو سائفر کا کیس ہے وہ بھی حتمی مراحل میں داخل ہو چکا ہے۔ آفیشل سیکرٹس ایکٹ کی وائلیشن کی ہے آپ نے، آپ کے خلاف 164 کا بیان آ چکا، آپ کے پرنسپل سیکرٹری اعظم خان یہ بیان دے چکے، بتا چکے کہ جعلی منٹس بنائے گئے تھے، جھوٹا بیانیہ گھڑا گیا تھا۔ اس میں بھی آپ کو پیش ہو کر جواب دینا ہوگا کہ آپ نے پاکستان کی سالمیت کو بھی خطرے میں ڈالا، پاکستان کے بین الاقوامی سطح پر تعلقات کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، اور نہ صرف یہ، آپ نے پہلے کہا کہ امریکی سازش اور امپورٹڈ حکومت ہے، اس کے بعد آپ نے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا حکومت پہ الزام لگا کے امریکہ سے ہی مدد طلب کی۔ یہ اچھی امپورٹڈ حکومت ہے یا بین الاقوامی سازش ہے کہ پہلے آپ کہتے ہیں امریکہ نے آپ کی حکومت کا خاتمہ کیا، پھر اسی سے مدد طلب کرتے ہیں؟ اور کوئی انسانی حقوق کی خلاف ورزی نہیں ہے۔ 9 مئی کو جنہوں نے شہداء کی یادگاروں کو مسمار کیا، شہداء کی بے حرمتی کی، جنہوں نے حساس تنصیبات پہ حملے کیے، ان کو بھی جواب دینا ہوگا۔ آپ کے ہاتھ جرائم میں رنگے ہوئے ہیں اور چوری ڈکیتی سے بچنے کا یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ عدالت پہ حملہ آور ہوا جائے، تاریخ پہ تاریخ لی جائے، آ کے میرٹ پہ اپنا کیس آرگیو کریں۔ اور جہاں تک رہی ہماری بات، ہم کیس کو بڑا کلوزلی فالو کر رہے ہیں۔ مسلم لیگ نون کی کمپلینٹ پہ کیس بنا ہے۔ آپ کون ہوتے ہیں ہماری موجودگی پہ اعتراض کرنے والے؟ اب آپ اتنا گھبرا گئے ہیں کہ آپ ہماری موجودگی سے خائف ہیں، ہماری موجودگی سے خوف زدہ ہیں۔ آپ کو کب کبھی طاری ہو جاتی ہے، آپ خوف زدہ ہو جاتے ہیں۔ تب خوف زدہ نہیں ہوئے تھے جب توشہ خانہ کے تحائف چوری کر رہے تھے، تب آپ کے ہاتھ نہیں کانپے؟ جب وہ بلیک مارکیٹ میں بیچ کے رقم حاصل کر رہے تھے تب خوف نہیں آیا؟ اللہ کا خوف نہیں آیا؟ یہ خوف نہیں آیا کہ میں وزارت عظمیٰ کے منصب پر فائز ہوں اور میں کیا حرکتیں کر رہا ہوں کہ میں بلیک مارکیٹ میں تحفے بیچ رہا ہوں؟ کم از کم خانہ کعبہ کے ماڈل کی گھڑی کو تو آپ کسی مقدس جگہ پہ رکھتے، کسی اونچی جگہ پہ رکھتے، آپ نے اس کا بھی لحاظ نہیں کیا، اس کو بھی بلیک مارکیٹ میں بیچ ڈالا۔ اس سے بڑا ظلم عظیم کیا ہوگا؟ اب جب جواب مانگا جاتا ہے تو راہ فرار اختیار کی جاتی ہے یا حملہ آور ہوتے ہیں۔ ہم تو روز بات کریں گے توشہ خانہ پہ، نہ پیچھے ہٹیں گے، نہ گھبرائیں گے، نہ بھاگیں گے۔ ہمارا نام عمران احمد نیازی نہیں ہے۔ ہم نے میاں نواز شریف نے ایک ایک کیس میں بہادری جرت کے ساتھ حالات کا بھی مقابلہ کیا، کیسز میں بھی کھڑے ہوئے۔ آپ کی بزدلی، آپ کی منافقت، آپ کی کمزوری نظر آ رہی ہے کہ آپ اب ہماری موجودگی سے خائف ہوتے ہیں۔ کاش اس وقت خائف ہوئے ہوتے جب جھوٹا سائفر بنا رہے تھے یا توشہ خانہ کے تحائف چوری کر رہے تھے۔ آپ کا یوم حساب قریب ہے، ایک ایک پائی کا انشاءاللہ آپ سے حساب لیں گے۔ تھینک یو۔ عدالت صاحب، آج انہوں نے آپ کی ایک آڈیو لیک ہوئی تھی جو انہوں نے آڈیو لیک ہوئی، اچھا جی، کورٹ میں انہوں نے پیش کر دی ہے اور اس پر وہ اعتراض کر رہے ہیں کہ عدالت صاحب کیوں تمام لاہور سے بھی وکلاء کو بلا رہے ہیں، اسلام آباد سے۔ دیکھیے، ایک تو لاہور کا کہہ رہے تھے کہ جو پی ٹی آئی کے وکلاء ہیں وہ بدمعاشی کرتے ہیں کورٹ روم کے اندر۔ دیکھیے، ایک تو یہ مجھے پتہ نہیں کہ انہوں نے کیا آڈیو پیش کی ہے۔ ہمارے جو وکلاء ہیں، میں اکثر پیشیوں پہ پچھلے 1 سال 1.5 سال جب ہمارا ایون اپوزیشن کا دور تھا تب سے وکلاء کو موبلائز کرنے میں ہمارا کلیدی کردار ہے۔ ادھر آپ دیکھ لیں، کوئی ایک لاہور بھی وکیل سے نہیں آیا ہوا۔ میری وکلاء خواتین بھی موجود ہیں، مرد حضرات بھی موجود ہیں، آپ دیکھ لیں۔ اگر مجھے بتا دیں کوئی ایک وکیل بھی لاہور سے آیا ہو تو یہ کوئی آڈیو بنائی ہوگی یا کوئی پرانی ہوگی، میں نہیں جانتا کون سی آڈیو چلائی ہے۔ مگر اگر بات اطاعت آرڈر کی آڈیو پہ آ گئی ہے اور توشہ خانہ کے تحائف سے توجہ ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے تو پھر ان کو سیاست نہیں کرنی چاہیے، ان کو یہی گھڑیوں کا بیپار کرنا چاہیے۔ ان کو سی ڈی اے کو کہتے ہیں، ان کو 2-4 دکانیں الاٹ کر دیں کچہری کے ساتھ ہی، وہاں پہ بیٹھ کے ہیرے جواہرات، ہار، موتی اور یہ گھڑیاں ان کا بیوپار کیا کریں، ان کو بیچا کریں اور ان کی رسیدیں بنایا کریں۔ کیونکہ یہ جھوٹی آڈیوز بنانے سے کہ جی عدالت پہنچو، تو یہ میں اس میں کوئی اگر ہے بھی مان لیا جائے اس میں نے کوئی غیر قانونی بات کی ہے، کوئی جرم کیا ہے، کوئی تحفے بیچے ہیں، میں نے کوئی سائفر بنایا ہے، میں نے کوئی 190 ملین پاؤنڈ کی ڈیل کی ہے ملک ریاض سے مل کے، اگر کی ہے تو میں آپ کا جرم دار ہوں۔ باقی اس آڈیو میں اگر کوئی ایسی چیز ہے تو آپ مجھے عدالت لے جائیں۔
ہم پرعزم ہیں آپ کو آگاہ کرنے کے لیے۔ اگر آپ دنیا بھر سے حاصل ہونے والی اطلاعات، معلومات اور خبریں جاننا چاہتے ہیں تو ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔